کل مجھے کراچی سے کسی بندے نے فون کیا، اس نے کہا کہ میری خاتون جاننے والی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، تو آپ آئے تھے یہاں، تو اس نے آپ کو دیکھا تھا، میرے پاس دفتر میں آئے تھے، تو وہ کہہ رہی کہ سر وہ آئے تھے، ان سے مجھے کوئی دعا پوچھ کے بتائیں، تو میں بات کرا دوں اس کی، میں نہیں کرائی۔ اس بی بی نے کہا کہ بھائی میں آپ یہاں تشریف لائے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکی، میرے 4 بچے ہیں، میرا خامد نہیں ہے، یہ وہ بڑی پریشانی ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ کیا ایسی دعا پڑھیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دن میں، رات میں، صبح، دوپہر، شام، یہ جو جب سے یوٹیوب پہ آئے ہیں نا، تو اس وقت جو بندہ ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے او تسی ایک دعا دس دو کہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ہر بندہ تو مسئلے میں ہے، نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ مسئلے میں ہے، لیکن عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جس کو جو کہو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ کہتا ہے مسئلے کا حل بتا دے، بتاؤ تو سنتے ہی نہیں۔ یہ کمال کی بات نہیں بھئی، آپ مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو جب منع نہیں تھے؟ وہ کہتا کوئی میرے مطلب دی گل دسو جی میں پوچھ رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں اگر اس سے میچ کر گئی، کیونکہ اندر ایک چیز طے کی ہوئی ہے، اندر ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ یہ یوں ہی ہونا ہے، اس نے اگر تو اس کے ساتھ کی چیز بتا دی تو گڈ، نہیں بتائی تو رہنے دو۔ اب کل میں اسلام آباد گیا تھا، تو میرے ساتھ گاڑی میں جو ڈرائیور گاڑی چلا کے گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میری 35,000 روپے تنخواہ ہے، 4 میرے بچے ہیں، تو زندگی بس اسی طرح قسم پرسی میں گزر رہی ہے۔ جب 20 تاریخ آتی ہے تو چیخیں مارنے شروع کر دیتی ہے بیگم کے پیسے پیسے پیسے، کیا پوری نہیں پڑ رہی، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، بڑی زندگی بڑی آوازار ہے۔ تو میں کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہی ٹائم مل جاتا پڑھ لی تھی، نماز کا ٹائم مل جائے تھے۔ میں کہا ٹائم تمہیں کہاں سے نہیں ملتا؟ ڈیوٹی ہوتی نا، جانا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ جانتی ہے، بیٹا جانتے ہیں، پھر اگر ٹائم نہیں ملتا پھر نہیں پڑھتے، ٹائم ملے تو پڑھ لی تھی۔ اب اس آدمی کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ میں اسلام آباد سے لے کے لاہور تک اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ مسئلہ ہے کیا، کس نے بھیجا ہے اور حل کس نے کرنا ہے۔ لاہور سے، اسلام آباد سے لاہور تک اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کون بھیجتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کون حل کرے گا، یہ رولا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ میرا ہے کیا، کون بھیجتا ہے مسئلے، جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی، اب بتاؤ کہ اس کا کوئی علاج کر سکتا ہے اس بات کا؟ ہر آدمی مسئلے میں ہے، ہر آدمی مسئلے میں ہے۔ کسی کو بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا یہ عمل بتایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہمیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جانتے ہیں کہ کدوں کی نعیم بٹ صاحب نے کدوں آنا ہے، تو چودھری شکیل نے کدوں آنا ہے، تو کی خیال ہونا ہے انہوں کا۔ انہوں نے ہمیں سامنے رکھ کے فیصلہ کیا، چھوٹی چھوٹی بات بتائی کہ کر لیا کرو۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، پیران دے دسے عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ جہالت کی ہائٹ ہے، یہ ہائٹ ہے جہالت کی ہائٹ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اونچا سلام کر لیا کرو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو۔ خدائے پاک کی قسم جو اس عمل کو مضبوط پکڑ لے گا نا، ایک ہوتا ہے میں کدی کدی کر نہیں، 100 دفعہ آؤ 100 دفعہ نکلو تو یہی عمل کرو، جو اس عمل کو مضبوط پکڑ لے گا، اگر اس کو روزی کا مسئلہ آئے اور اس کا روزی کا مسئلہ حل نہ ہو تو مجھے آ کے گولی مار دے۔ یہ بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی گل دسو کہ ایک لت پانی چ پا کے، ایک لت اتنے کر کے، ایک لت اندر کر کے کی پڑھیے تو کی ہو جائے۔ کہ حضرت پیر تلی شاہ صاحب نے دسیا سی کہ انج کر لو جناب انج ہو جائے گا، انج کر لو تو انج ہو جائے گا، اس کے لیے تیار ہیں، وہ بتا دیں اس کے لیے تیار ہیں، نبی کی بات ماننے کو تیار